كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن نرمی پیدا نہیں ہوتی. تو ان کے دل بھی یعنی اب ہلاکت کے کناروں پہ پہنچ گئے کہ اب ان کے اندر کوئی نرمی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو. وَلِهَذَا نَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مِثْلِ حَالِهِمْ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو منع فرماتے ہیں کہ ایسی حالت نہ بنائیں، خیال رکھیں. جیسے فرمایا: لم يأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا اب وہ گھڑی نہیں آئی مومنین کے لیے، یعنی انداز ہوتا ہے، منع آ گئی کہ ان تخشع قلوبهم، کہ ان کے دلوں کے اندر خشوع اور نرمی پیدا ہو اللہ کے ذکر کے لیے اور جو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے اپنی طرف سے حق. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، اور نہ ہوں آپ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے. فطال عليهم الامد، جب وقت گزرا ان پہ کافی. فقست قلوبهم، پھر ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے، پتھر بن گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے تھے ان میں سے حد سے نکلنے والے. تو اللہ نے منع فرمایا مومنین کو کہ خبردار خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے دل بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائیں، اہل کتاب کی طرح کے جو پتھر بن گئے، پھر نرمی کا کوئی ان میں سوال پیدا نہ ہو. تو اب مومن خیال کیسے رکھے؟ خیال رکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک سے بچے، وہ کفر سے بچے، وہ معاصی سے بچے، وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچے. ایسے کام نہ کرے جیسے کام ان لوگوں نے کیے تھے اور ان کے دل سخت ہو گئے. اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. جتنا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے الحمدللہ دل جو ہے وہ زندہ رہے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک ظاہری زندگی ہے زمین کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو بارشیں برساتے ہیں آسمان سے اور ان کو زندہ کرتے ہیں، پھر ان سے کھیتیاں نکلتی ہیں. اسی طرح جب انسانوں کے دل جو ہے نا وہ بھی بنجر ہو جاتے ہیں تو ان پہ پھر اللہ کے قرآن کی بارش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بارش ہوتی ہے، تو پھر مردہ دل جو ہے وہ بھی زندہ ہو. تو اس لیے آدمی کوشش یہ کرے سب سے پہلے شرک سے بچے، اور جس چیز میں بھی تھوڑا سا شبہ بنے شرک کا اس کے قریب ہی رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ بڑے بڑے کبائر کا ذکر کیا ہے ان سے بچے. اور اگر انسان خطا کار ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں تو پھر فوراً توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بلا وجہ نہ باتیں کیا کرو، کیونکہ کثرت سے کلام کرنا جو ہے یہ بھی دل کو پتھر بنا دے. جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، بس بیٹھے ہیں جی گپے لگا رہے ہیں، آج وہ یار آج تم ہمارے پاس آنا اب باتیں کریں. اور ایسے دنیا جہان کے قصے کر رہے ہیں جن سے نہ ان کا کوئی واسطہ ہے، نہ تعلق ہے، نہ کوئی نفع ہے، نہ نقصان ہے. بس شروع ہے اس ملک کا قصہ اور اس ملک کا قصہ اور اس حاکم کا قصہ اور اس لیڈر کا قصہ اور اس کا قصہ، جس سے کوئی واسطہ نہیں. نہ ہم نے کچھ بننا ہے، نہ ہم نے کچھ کرنا ہے، نہ ہمارے کچھ بس نہیں. تو بلا وجہ آدمی غیبت کا شکار ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ ایسے گپے مار رہے ہیں جن کا واقعہ اور حقائق سے بھی چل.
اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں، یہ چیزیں ہیں جو دلوں کو سخت کرتی ہیں، اور دلوں کو نرم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ آپ ایسے حالات بھی پیدا کر سکتے ہیں، مثلا کام کر رہے ہیں تو ایک کیسٹ لگا لیا، کوئی قرآن شریف سنتے رہے، کوئی تلاوت پاک سنتے رہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے کہ آپ بیٹھ کے آرام سے پڑھ بھی سکتے ہیں تو اللہ کا قرآن کھول لیا اور پڑھتے رہے۔ اسی طرح سے آدمی اللہ کے قرآن کے ترجمے کو پڑھتا رہے، کوئی تفسیر لے لے اردو زبان کی، 1 صفحہ 2 صفحہ روز مطالعہ کرتا رہے، اور کچھ بھی نہ ہو سکے تو حضور نے فرمایا چپ رہے۔ چپ رہنا بھی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ تم نے اپنی زبان کو محفوظ تو رکھ لو، کہ تم نے اپنی زبان کو بلا وجہ کسی گناہ میں نہیں الجھایا، تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت۔ فرمایا کہ اگر آدمی بولے تو اچھا کلمہ زبان سے نکالے، اور اگر اچھے کلمے نکالنے کی توفیق نہیں ہے تو فل یسمت، چپ کر جائے۔ چپ کرنا جو ہے اس کے اندر بھی بڑی خیر ہے اور بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اور کوئی مشکل نہیں ہوتا، صرف آدمی نے عادت بدلنی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے تو جا رہے ہیں سیٹیاں بجا رہے ہیں، وہ سارا 2 گھنٹے سیٹی بجاتے رہتے ہیں۔ دیکھو تو ایک عادت ہے نا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے جا رہے ہیں تو کوئی فلمی گانا گنگنا رہے ہیں، تو اگر تم اس کے بجائے محمد پاک پہ درود پڑھتے رہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے رہو، اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس ذکر سے بڑے برکات ہیں اور اس کے بڑے ثمرات ہیں جو آدمی کو سمجھ نہیں آتے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی شروع کرتا ہے، 2 دن 4 دن 10 دن اس کو کوئی بظاہر یعنی فائدہ معلوم نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ یعنی اب ہم منزل تک پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو پہلے ہی چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو پھر اپنے بندوں کو آزماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو اپنے بندوں کے امتحان فرماتے۔ اس لیے فرمایا کہ خبردار ایسے نہ ہو جانا جیسے کہ پہلے زمانے میں اوت الکتاب اہل کتاب ہو گئے، کہ انہوں نے فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، کہ ان کے دل جو تھے بالکل سخت ہو۔ قال اللوفی فی تفسیری ان ابن عباس انما ضرب المقتول ببعض البقر جرس احیا ما كان قط فقیل له من قتلك قال بنو اخی قتلوني ثم قبض فقال بنو اخی حين قبضه الله والله ما قتلناه وكذبوا بالحق بعد ان رأوه فقال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني ابن اخي الشيخ فهي كالحجارة واشد قسوة فصارت قلوب بني اسرائيل مع طول الامد قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب اس مقتول کو اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا تو بیٹھ گیا اٹھ کے، ایسے بیٹھا زندہ جیسے بالکل کچھ بھی نہیں تھا، کچھ ہوا ہی نہیں، قتل ہوا ہی نہیں۔ فقیل له من قتلک، کہا گیا تو اس کو کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا مجھے میرے بھائی کے لڑکوں نے قتل کیا، اس کے بعد وہ مر گیا، اس کی روح قبض کر دی گئی۔ فقال بنو اخی حين قبضه اللہ، اب جب وہ کہہ کے مر گیا تو اس کے بھتیجے تو کہنے لگے واللہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ تو اب یعنی اتنی بڑی بات کہ مردہ زندہ ہو کر ایک بات کرے لیکن وہ کہتا ہے جی ہم نہیں مانتے۔ تو آدمی جب جہالت کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، جب کسی بدبختی کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے پھر یہی حال ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ اس کو جتنا آپ ہدایت کریں ہوگا کہ نہیں جی بس ٹھیک ہو، جی بس ہم جہاں چل رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ دلوں کے اندر نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یعنی ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ بنی اسرائیل کو بھی جب کافی مدت گزر گئی، وقت زیادہ گزر گیا، اور نسائے اور مواضع کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد نشانیاں اور معجزات، لیکن وہ بھی سخت ہو گئے۔ بھائی ابھی قسوتیا کالحجارۃ التي لا علاج لميمها او اشد قسوۃ من الحجارہ، یعنی یہ ایسے دل ہو گئے کہ جیسے پتھر سخت ہو جاتا ہے، یعنی اس کے نرم کرنے کا پھر کوئی طریقہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوہا ہے یا اور چیز ہے، اس کو تو چلو آگ پہ رکھو تو گرم ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، لیکن پتھر تو نرم ہوتا نہیں یا ٹوٹ جائے گا۔ تو ان کے دل بھی ایسے ہو گئے کہ جیسے پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔
کیونکہ بعض پتھروں میں بھی اللہ نے چشمے جاری کیے ہیں، لیکن یہ تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت نکلے کہ ان کے دلوں پر کسی قسم کی کوئی نصیحت جو ہے وہ اثر ہی نہیں کرتی۔ فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ مَا يَتَفَجَّرُ مِنْهَا الْعُيُونُ بِالْأَنْهَارِ الْجَارِيَةِ، بعض پتھر ایسے ہیں جن سے اللہ چشمے نکالتے ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَمِنْهَا مَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِن لَّمْ يَكُن جَارِيًا، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی رشتہ ہے، نہر بن کے تو نہیں جا رہا لیکن پانی نکل تو رہا ہے۔ وَمِنْهَا مَا يَهْبِطُ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ وَفِيهِ إِدْرَاكٌ لِذَلِكَ بِحَسْبِهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے اوپر سے گرتے ہیں، چوٹیوں سے اور نیچے آ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے تو دیکھا کہ بھی ایک پتھر گر گیا، ہم نے سوچا کہ بھی ہوا آئی ہوگی گر گیا ہو یا لڑک گیا ہوگا، تو بعض اوقات پتھر بغیر کسی سبب کے اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور ہیبت ان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ مفسر نے اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ان کے اندر بھی ادراک تو رکھا ہے، ہر چیز کے اندر ادراک تو موجود ہے۔ یہی وجہ تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوہ طور پہ اپنی تجلی ڈال دی تو پتھر جو تھا ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کرنا۔ اسی طرح کوئی بھی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز میں اللہ نے ادراک، شعور اس کی حیثیت کے مطابق رکھا ہے۔ باقی بعض چیزوں کا ہمیں نظر آ جاتا ہے اور بعض چیزوں کا ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال اگر پتھر بھی ہے تو جیسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی دوسری آیت اسی پر دلیل کے لیے نقل فرما رہے ہیں، کما قال تبارک و تعالی تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اور فرماتی ہیں اور جو اس کے اندر جو بھی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر جو اس کی تسبیح نہیں کر رہی اور حمد نہیں بیان کر رہی۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ پاک حلم والے ہیں اور بخشش والے ہیں۔ کیا معنی یہاں آ گیا نا حلیمًا غفور؟ معنی یہ ہے کہ وہ ذات پاک جس کی تمام ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے، لیکن یہ چند کروڑ یا چند لاکھ یا چند ارب کافر بدبخت جو اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دے دیتے؟ تو فرمایا حلیم ہے، وہ بخشنے والے ہیں، وہ حلم والے ہیں، وہ اپنے بندوں کو آخر وقت تک مہلت دیتے ہیں، لیکن جب وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب یہ بھی ان کی مرضی ہے، وہ چاہے تو دنیا میں پکڑ لیں اور وہ چاہے تو اصل آخرت کا عذاب دیں اور دنیا میں ان کو عذاب ہی نہ دیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، کیونکہ وہ حلیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے اور وہ غفور بھی ہے، تو معاملہ اپنے بندوں سے اسی طرح کا فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے دشمنوں کو بھول نہیں جاتے، وہ بھولنے سے پاک ہیں، لیکن ان کو خود مہلت دیتے ہیں کہ چلو مزید مہلت دو، مزید مہلت دو، مزید مہلت دو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن ابی نجیح المجاہد انه كان يقول كل حجر يتفجر منه الماء او يتشقق الماء او يتردى من راس جبل لمن خشية الله نزل ذلك القرآن۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مجاہد تو یہ فرماتے تھے کہ جس پتھر سے بھی چشمہ نکلے یا جس پتھر سے بھی پانی بہتا ہو یا جو پتھر بھی پہاڑ کی چوٹی سے گرتے ہیں، یہ سب اللہ کی خشیت کا اثر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت و جلال اور عظمت کا اثر ہے، جیسے کہ قرآن پاک نے خود بیان فرمایا ہے۔ وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن محمد بن کرامتہ سعید بن جبیر عن ابن عباس وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أي وإن من الحجارة ألين من قلوبكم ما تدعون إليه من الحق، یعنی بعض پتھر جو ہیں وہ بھی تمہارے دلوں سے نرم ہیں، یعنی تمہارے دل جو ہیں ان پتھروں سے سخت ہیں،
وہ پتھر بھی کبھی نرم ہو جاتے ہیں، لیکن تم اللہ کا قرآن سننے کے بعد بھی نرم نہیں ہوتے، تم معجزات دیکھنے کے بعد بھی نرم نہیں ہوتے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی نرم نہیں ہوتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وقال ابو علی الجیانی فی تفسیر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ قال هو سقوط البرد من السحاب، جب بادلوں سے پتھر برستے ہیں یا بادلوں سے پانی برستے ہیں، یہ سب اللہ کی ہیبت و عظمت کا اعتراف ہے۔ قال القاری الباقلانی وهذا تعبیر بعید وتبعوا فی استبعادی الرازی وهو كما قال فإن هذا خروج لللفظ بلا دلیل کہ سقوط البرد من سحاب، یہ ترجمہ جو ہے غلط ہے اور دور ہے، کیونکہ اولے برسنا علیحدہ چیز ہے، پتھر کے پھٹ کے اس سے پانی کا نکلنا علیحدہ چیز ہے، تو اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ جس نے بھی یہ قول بیان کیا یہ قول صحیح نہیں ہے۔ وقال ابن ابی حاتم قال حدثنا ابی قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حكم بن هشام الثقفي قال حدثني يحيى ابن ابي طالب يعني ويحيى بن يعقوب قال ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، انہوں نے مثال دی کثرت البکا سے کہ جو یعنی بہت زیادہ اللہ سے ڈر کے اللہ کے دربار میں رونے والے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان کی مثال ایسی ہے جو تھوڑے رونے والے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں یعنی بُكَاءُ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ دُمُوعِ الْعَيْنِ کہ ان کے دلوں کے اندر تو خشیت موجود ہے لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں، اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ آدمی کے آنسو نہ نکلیں تو یہ بھی بڑی یعنی دل کی سختی کی دلیل ہے۔ جب دلوں میں نرمی آتی ہے تو پھر آدمی کو رونا بھی آتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑانا بھی آتا ہے، اور پھر آنسو بھی بہتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے خوف سے جو آنسو بہتے ہیں وہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی عظیم یعنی قیمت رکھتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندے کے آنسو بہنے لگ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو 500 سال کے سفر کے فاصلے پر جہنم سے بعید کرو، اس کا میرے ڈر سے میرا بندہ رو رہا ہے تو میں تو رحم والا ہوں، میں تو رحمت کرنے والا ہوں، پھر میں اپنے بندے کو کیسے معاف نہ کروں۔ تو اسی طرح سے اللہ کے دربار میں رونا، اور رونا نہ آئے، مثلا بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا، تو اس کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بناؤ، یعنی رونے کی شکل بناؤ، گڑ گڑاؤ، عاجزی کرو، اسی طرح یعنی محسوس ہو کہ جیسے گویا کہ یہ رو رہا ہے، کیونکہ رونا ہمارے بس میں تو ہے نہیں جب تک دل نرم نہ ہو، لیکن آدمی وہ حیت بنا کے کوشش کرے، اور یہ حقیقت ہے کہ جی جب اللہ کے بندے اللہ کے دروازے پہ رونا شروع کرتے ہیں نا تو وہ خالی نہیں جاتا۔ یہ کافی پرانی بات ہے، ایک یہ تبلیغی بھائی جو ہیں حضرات، یہ تبلیغ والے لوگ، ہمیں تو کبھی ان کے ساتھ جانا نصیب نہیں ہوا، اتفاق ہے، اور سنتے ہیں احباب سے واقعات، تو وہ ان کی ایک جماعت تھی جو بحری جہاز سے حج پہ آ رہی، یعنی ان کی حج بھی مقصد تھا اور تبلیغ بھی مقصد تھا کہ بھی جتنے دن جہاز میں رہیں گے اپنی تبلیغ کرتے رہیں گے، پھر حج پہ چلے جائیں گے، پھر کرتے رہیں گے، پھر واپس آئیں گے۔ وہ خدا کے بندے ہوتے تو ہمارے جیسے، وہ ہماری مولوی برادری جتنی ہیں اور معاملات میں تو ہم لوگ بڑے سست ہوتے ہیں نا، تو اس کے بعد جناب خیر بہرحال وہ اتفاق ایسا ہوا، وہ بیچارے اتنے لیٹ ہوئے کہ وہ اس وقت پہنچے برتھ پہ جب بحری جہاز روانہ ہو۔ اب بحری جہاز بھی 4-5 آدمیوں کے انتظار تو نہیں کرتا نا، اب جہاز ہے، اس کا وقت ہے، آگے نہیں آئے بس۔ جب یہ وہاں پہنچے، اب وہ داڑھیوں والے سیدھے سادے بیچارے بھولے بالے آدمی، وہاں جو افسر کھڑے تھے ان سے کہا کہ جی ہماری ٹکٹیں، ہم نے جہاز پہ جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی جہاز تو وہ جا رہا ہے، اگر جا سکتے ہیں تو چلیے، ہم کیا کریں، آپ لوگ دیر سے آئے۔ انہوں نے کہا جی مہربانی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا مہربانی؟
بھئی جہاز روانہ ہو گیا، پہلی جہاز ہے، کاغذات مکمل ہو گئے، ایسے تو نہیں جہاز روانہ ہوتے، ہر چیز ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، کاغذات بنتے ہیں، پھر آگے اطلاع ملتی ہے کہ بھئی فلاں وقت سے فلاں جہاز فلاں روٹ پہ چل پڑا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے مولوی صاحبان. آپ لوگ تو عجیب ہیں نا کہ آپ ابھی جہاز سے ہمیں چڑھا دیں، کیسے چڑھا؟ انہوں نے کہا ٹھیک. خیر بڑی منتیں کی غریبوں نے، جب ان کی کسی نے نہ سنی تو اس جماعت کا جو امیر تھا اس نے کہا بھیا اللہ کو یہی منظور تھا، اور وہ پلیٹ فارم سے باہر آ گئے. باہر یعنی اس ایریے سے، اس علاقے سے باہر آ کے اس نے کہا کہ بھی ایسا کرو کہ سب حضرات کو وضو تو ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا بس اب 2 رکعت نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ادا کرو، چونکہ حضور کا فرمان ہے کہ اذا حضبہ امر، کیونکہ حضور کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، بادر الی الصلاۃ، نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے بس اللہ کے آگے رونا شروع کر دو. یہ بندے جہاد واپس نہیں کر سکتے، اللہ تو کر سکتا ہے. اب جناب وہ رو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. اللہ میاں آپ تو قادر ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو ہے، ہم تو رہ گئے. تو اس کے بعد تو میری جہاز کوئی نہیں، یہ آخری جہاز تھا ہمارا، تو حج گیا، ہم تو محروم ہو گئے. اب جناب رو رہے ہیں. وہ شام ہو گئی، رات گزر گئی، بیٹھے پڑے. انہوں نے وہیں بس ڈیرا لگا لیا نا جی، وہیں نماز بھی وہیں، مغرب بھی وہیں، عشاء بھی وہیں، رات بھی وہیں، فجر بھی وہیں. اور اب وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑے بے وقوف لوگ ہیں، پاگل لوگ. بھائی جہاز چلا گیا، میاں جاؤ اپنی مسجدوں میں جاؤ، کہیں اور جو ہماری جان چھوڑنا. کبھی یہ اللہ کی زمین ہے، آپ کے علاقے سے تو باہر ہیں. اب جناب صبح وہ افسران جب 7:30 بجے اپنی ڈیوٹی پہ آئے، انہوں نے دیکھا وہ پڑے ہوئے. انہوں نے کہا خدا کے بندو جہاز چلا گیا، اور جہاز جو ہے وہ واپس نہیں آتا. تمہارا ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جا کے درخواست دیں اور اپنے بحری جہاز کی ٹکٹوں کو تبدیل کرائیں ہوائی جہاز میں، تو شاید موقع مل جائے حج کرنے کا. اور ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے، یہاں جو تم میرے دفتر کے باہر ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے تو میں کیا کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم آپ کے دفتر میں تو بیٹھے نہیں، نہ آپ کی ہم نے کوئی کرسی دی ہوئی ہے، ہم اللہ کی زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، اپنے خدا کے آگے رو رہے ہیں. ہمارے گناہ ہے کہ ہم نہ جا سکے آج پہ. وہ جناب افسر کیوں ہی اپنے دفتر میں پہنچا تو پہلے وہاں ٹیلیکسیں اور فکسیں لگی ہوئی ہیں کہ جی جہاز خراب ہو گیا ہے، جہاز کے لیے کوئی انتظام. آج جو ہے وہ 50 کلومیٹر پہ جا کے کھڑا ہوا. اس نے اور جہاز بھیجا، وہ جہاز ان کو کھینچ کے پھر واپس بندرگاہ پہ لائے. آگے چیک اپ کی، انہوں نے کہا جی جہاز ٹھیک ہے، جہاز میں تو کچھ نہیں ہوتا. اس افسر نے اپنے بڑوں کو بات کی، انہوں نے کہا ان کو چڑھاؤ جہاز میں، کوئی جہاز نہیں جاتا. انہوں نے کہا یہ جو بڑے ہوئے ہیں نا، یہ دیوانے پاگل سے جو میں نظر آتے ہیں، ان کی دعائیں لگی پڑی ہیں، جہاز نہیں چلتا. جب جہاز میں نقص ہی کوئی نہیں، وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، یہاں آتے ہو کہتے ہیں نقص کوئی نہیں ہے. ان غریبوں کو چڑھا دو، ٹکٹ تو ہے ان کی، لیٹ ہو گئے تو کیا کریں. انہوں نے منظوری دی اور بیٹھ گیا جہاز. تو جب آدمی اللہ کے آگے روتا ہے نا، پھر اللہ کی رحمت ضرور آتی. ایک تو مشکل ہے کہ ہمیں رونا ہی نہیں آتا، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ یقین نہیں ہوتا اللہ پر. دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور دل متذبذب ہوتا ہے، پتہ نہیں جی کام ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں جی کتنی لوگ مانگتے رہے اتنا عرصہ، ان کا تو نہیں ہوا. اور دیکھو جی فلاں آدمی نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اس کے تو کام ہو جاتے ہیں. جب اپنا اندر ایمان کا یہ عالم ہے تو دعا کیسے منظور ہو؟ دعا کیسے منظور ہو کہ آدمی کھڑا ہے دعا بھی مانگ رہا ہے؟ کہتا یار آج کل کافروں کے پاس طاقت تو بڑی ہے، اگر اللہ میاں کے پلے کو چھوٹا دن کافروں کو مار نہ دے تو پھر مانگ جو رہے ہو کیا فائدہ؟ اس وجہ سے آدمی جب بھی دعا کرے یقین کامل سے کرے، اور ایسے کرے نا جی کہ جیسے آدمی کشتیاں بیچ کے آ جاتا ہے نا کہ جی اب ہم سب کچھ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ آگے پڑ گئے، اب کہاں جائیں. اس لیے پھر رحمت ہوتی. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتے ہیں، لیکن اسی لیے بزرگوں نے مثال لکھی ہے کہ جب تک بچہ نہ روئے تو ماں کے سینے میں دودھ بھی نہیں اترتا.
ادھر بچے نے رونا شروع کیا اور ادھر جناب نہر دودھ کی جاری ہے. ابھی جناب بچے نے منہ مارنا شروع کیا اور دودھ آ گیا. اچھا وہی عورت آپ دیکھ لیں کہ جب تک بچہ پیٹ کے اندر ہے دودھ نہیں آ رہا. حالانکہ اسی بچے کو تو اٹھائے ہوئے پھر رہی ہے، لیکن اس کے ابھی پینے کا وقت جو نہیں آیا اللہ نے جاری نہیں کیا. بچہ زمین پہ آیا، خوراک کا محتاج ہوا، اس نے ٹان ٹان شروع کی اور اللہ نے اس کی غذا مہیا کی. اور اس کو یہ بھی سمجھا دیا کہ تم نے آنکھوں سے نہیں پینا، دماغ سے نہیں پینا، پاؤں سے نہیں پینا، اسی منہ سے پینا ہے. یہ بھی اس کو ہدایت فرما دیا نہیں نا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ سے مانگے تو پھر یقین کامل اور بالکل یہ فیصلہ کر کے مانگیں کہ تیرے دروازے کے بغیر دروازہ کوئی نہیں، کوئی نفع کا مالک نہیں، نقصان کا مالک نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. اور میرے رب کریم اگر تو نے بھی ہماری نہ سنی تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اچھا باقی یہ رہا کہ جی وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے پہلے نافرمانیاں کتنی کی ہیں. ان لوگوں کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ کیسا ہے، ان لوگوں کے حالات زندگی کیا تھے، کس وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے امتحان و ابتلا آیا، یہ معاملہ تو اللہ کو پتا ہے. ہمارے سامنے تو چند آدمی ہوتے ہیں، اس کے سامنے تو ساری مخلوق ہے. اس لیے ہمیشہ دلوں کی نرمی کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. کہ کثرت سے ذکر کرو اور کثرت سے درود شریف پڑھو. اور یتیم بچے اگر کہیں کھڑے ہوں، مسکین ہوں، غریب، ان کے سروں پہ شفقت سے ہاتھ پھیرو اور انہیں کچھ نہ کچھ دے دیا. کوئی توفیق اللہ عطا فرمائے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ان کی زبان سے کبھی جو دعا نکل جاتی ہے نا تو بس بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. کیونکہ ہماری تو زبانیں بھی گندی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی گندے، پاؤں بھی گندے، دل بھی گندا، ظاہر بھی گندا، باطن بھی گندا. تو ہماری زبان سے کوئی بات نکلے تو گندی زبان سے نکل رہی ہے. جیسے ناپاک پانی جو ہے، ایک ناپاک پانی لے لو اور بڑا ڈول بھرا ہوا ہو اور اس کپڑے کو دھونا شروع کر دو تو یہ اور ناپاک ہوتا جائے گا یا پاک ہو جائے گا؟ پاک تو تب ہوگا جب اس پہ پاک پانی پڑے گا. جب پاک پروردگار عالم کو پاک زبان سے اور پاک دل سے پکاریں گے تو پکار سنی جائے گی. جب ہوں گے یہ ہم ناپاک تو پھر بات کیسے بنے؟ وہ جو ہے اصل میں ہماری اپنی گناہوں کی وجہ سے دیر. ہاں کبھی کبھی ہماری دعا منظور بھی ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس کو رحم آ جاتا کہ چلو ہے تو گندا ہے تو ناپاک، لیکن اب دروازے پہ پڑا جو ہے، بار بار میرے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے تو چلو کوئی خیرات دے دو اس کو بھی. تو اس لیے ورنہ ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہماری دعائیں منظور ہوں. اس لیے فرماتی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَكَزَّعَمَ بَعْضُهُمْ مَنَّ هَٰذَا مِن بَابِ الْمَجَازِ وَهُوَ إِسْنَادُ الْخُشُوعِ إِلَى الْحِجَارَةِ كَمَا أُسْنَدَتِ الْإِرَادَةُ إِلَى الْجِدَارِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. اور بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین فرماتی ہیں کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ مجازی طور پہ کہا گیا، یعنی پتھر کی طرف ایک مثال دی گئی. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب اس بستی میں گزرے تو وہاں دیکھا کہ ایک دیوار ہے، یرید ان ینقض، یہ غریب ہے کہ وہ دیوار گر جائے، تو اس کی طرف گرنے کا ارادہ نسبت کر دی گئی. ورنہ اب ارادہ اس کے گرنے کا دیوار کے پاس گیا ہے، وہ تو کمزور تھی تو گر گئی. تو یہاں بھی بعد نے کہا کہ یعنی بطور مجاز بتلایا گیا کہ اسناد کر دی گئی پتھروں کی طرف. کاررادی والقذبی وغیرہما من الائمۃ ولا حاجۃ لنا ھذا فإن اللہ تعالی یخلق بها هذه الصفۃ كما في قوله تبارک وتعالی. اور مفسرین نے فرمایا کہ ایسے باتیں کرنے کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ مجازی معنی اس وقت لیا جاتا ہے جب حقیقت نہ ہو سکے، وہاں مجاز لیا جاتا ہے. تو نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ قادر ہیں، وہ پتھروں میں ایسی صفتیں پیدا فرما دیتی ہیں. ایسی باتیں موجود ہیں کہ پتھروں نے میرے آقا پہ سلام پڑھا،
ایسی باتیں موجود ہیں کہ پتھروں نے کلمہ شہادت پڑھا، ایسی باتیں موجود ہیں کہ جانوروں نے آ کر حضور پاک کو شکایت پیش کی کہ ہمارا مالک ہم سے زیادہ کام لیتا ہے، تو جانوروں نے بھی آ کر بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کہتی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ حج کے موقع پر جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدینہ نے قربانی فرمانی تھی تو آپ نے 100 اونٹ ذبح کرنا تھا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اونٹ بڑھ بڑھ کے آگے آتے تھے کہ ہم حضور کے ہاتھ سے ذبح ہو جائیں. اب ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں میں بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں میں بھی پیدا فرما دیتے ہیں. جیسے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها. جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت جو ہے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پہ پیش کی، لیکن وہ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکیں گے. تو آخر ان کے اندر ایسا شعور ادراک تھا تو اللہ نے ان پر عرضنا الامانہ وقالت تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وقالت اعلى والنجم والشجر يسجدان. ایسے درخت جو ساگ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایسی سبزیاں جو زمین پہ پڑی ہوتی ہیں سب اللہ کے آگے جھکنے والی ہیں. جیسے غور نہیں کرتے کہ دیکھو ہر چیز کے سائے کیسے ڈھلتے ہیں. دراصل تم سمجھتے ہو کہ یہ سائے ڈھل رہے ہیں، وہ اپنے اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں. قالتا اطینا طائعین لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اپنا قرآن پاک پہاڑوں پہ اتارتے تو یہ پہاڑ جو ہے اللہ کے ڈر سے ہیبت سے پھٹ جاتے. لیکن یہ کتنا غافل بندہ ہے کہ قرآن بھی پڑھتا ہے لیکن دل نرم نہیں ہوتا. قرآن پاک بھی سنتا ہے لیکن اس کو ہدایت نہیں ملتی. قرآن پاک بھی سنتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا. تو یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو. اور جیسے فرمایا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. جب قیامت میں ہمارے چمڑے، ہمارے بازو، ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تو کافر کہیں گے کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا نے ہمیں بلوایا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں. وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل احد ایک ایسا پہاڑ ہے کہ جو پہاڑ ہمیں محبوب رکھتا ہے اور ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل احد سے بڑی محبت ہے. حضور اس لیے جب بھی آپ سفر سے تشریف لے آتے، دور سے جب یہ پہاڑ نظر آتا تو حضور اپنی اونٹنی تیز کر دیتے اور فرماتے حل حل کسوا، چلو چلو جلدی کرو. اونٹنی سے کہتے کہ ایک ایسا پہاڑ آ رہا ہے جس کو میں بھی محبوب رکھتا ہوں اور وہ پہاڑ مجھے بھی محبوب رکھتا ہے. اور پھر اسی محبوب پہاڑ کے دامن میں میرے مدنی کے محبوب سوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب ابن عمیر، بڑے بڑے صحابہ، 70 صحابہ جو ہیں دفن. اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر کی چچی ہیں، وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم اپنے شہید جو ہو گئے ان کے عزیز کہ ان کو نکال کے ہم جنت البقیع میں دفن کریں، ان کو جنت البقیع میں لے آئیں. اور انہوں نے ارادہ بھی کر لیا اور بلکہ اس پہ عمل بھی کر لیا. حضور کو خبر بھی نہیں فرمایا ردوا الی مضاجعہم، فرمایا خبردار ان کو اسی مقام پہ لوٹاؤ، ان کو اسی مقام پہ لوٹاؤ جہاں وہ شہید ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جگہ بڑی عظیم جگہ. اور پھر یہ وہی جبل ہے جو میرے پیارے آقا کو پیارا ہے اور وہی میرے مدنی پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہی میرے مدنی پاک کا خون بہا، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ خود لگی اور پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا. یہ وہی پہاڑ ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پہ آپ گر گئے اور کافروں نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے اور مسلمان گھبرا گئے، ان کے دماغ اڑ گئے.
یہ وہی پہاڑ ہے جس نے بڑی قربانیاں دیکھی ہیں، بڑے بڑے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ ایسا مقام ہے، مقام احد ہے کہ جہاں صحابہ نے بھی قربانیوں کی ایسی تاریخ لکھی ہے کہ دنیا ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے دفاع کے اندر ڈھال پیش کی اور تیر لگتے رہے، ڈھال ٹوٹ گئی تو اس نے اپنا بدن پیش کر دیا، اپنے ہاتھ پیش کیے، ہاتھ چھلنی ہو گئے تو بدن پیش کر دیا کہ میرا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے لیکن کوئی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان تھا۔ تو اس لیے صحابی فرماتی ہیں کہ جب یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، تو محبت تو تب کرے گا نا پہاڑ کے اس کے اندر بھی کوئی ادراک ہو، اس کے اندر بھی کوئی شعور ہو، وہ سمجھے کہ محمد عربی کون ہے۔ اگر وہ سمجھتا نہ ہو تو محبت کیسے کرے؟ اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، وفی صحیح مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارف والآن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی نبوت مجھے نہیں ملی تھی، مکے کے اندر میں ایک ایسے پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جب میں گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھ سے سلام پڑھتا تھا، یعنی وہ پتھر جب بھی حضور گزرتے تو سلام پڑھتا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور وہ پتھر جو ہے اسی مکہ میں، بلکہ ایک گلی کا نام تھا زقاق الحجر، یعنی حجر پتھر والی گلی، اسی گلی میں وہ پتھر ہو۔ تو اب تو مدت گزر گئی، زمانے گزر گئے بہرحال، لیکن بہرحال پتھر کا سلام پڑھنا موجود ہے۔ وفی صفت الحجر الاسود انه يشهد لمن استلم بحق يوم القیامت وغیر ذلك مما فی معناه، اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا یا ہاتھ لگائے گا، قیامت میں وہ اللہ کے دربار میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ بولے گا اور گواہی دے گا۔ اس لیے پتھروں کا بولنا، پتھروں کا کلام کرنا، پتھروں کا سلام پڑھنا اور پتھروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے دربار میں یعنی بات کرنا، یہ ساری باتیں دلالت کرتی ہیں کہ پتھروں کے اندر بھی ادراک ہے، پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کی حیات ہے، پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کی زندگی ہے جو ہمیں بظاہر سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم لوگ تو جاہل ہیں اور ہمارا علم اتنا وسیع نہیں۔ اچھا، ویسے جو لوگ پتھروں کا یعنی جنہیں آپ جوہری کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو پتھروں کی شناخت ہوتی ہے نا جی، تو وہ موجودہ پتھر جب خریدتے ہیں نا جی انگوٹھی کے لیے، مثلا کوئی ڈائمنڈ خریدتا ہے یا کوئی فیروزہ خریدتا ہے، یاقوت خریدتا ہے، زمرد خریدتا ہے، مرجان خریدتا ہے، ہم لوگوں کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہوتا نا، ہم نے تو کوئی بس کسی نے کہا اچھا جی اچھا ٹھیک ہے ہاتھ میں ڈال، لیکن ان لوگوں کو بھی پتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یہ پتھر زندہ ہے یہ مردہ، یعنی ان کو بھی ان اپنے اس علم کے ذریعے یا ان مشینوں کے ذریعے ان کے بارے میں بڑی تحقیق ہوتی ہے کہ یہ پتھر، اور جی چھوڑو جی یہ پتھر تو کسی کام کا نہیں ہے، تو مردہ ہے، بس ختم ہو گیا یہ۔ اچھا یہ جو ہے جی اچھا وہ یہ بھی کہتی ہیں ان کے اندر ایک قسم کا پانی ہوتا ہے، عجیب آدمی، اللہ جانے بہرحال ہم تو ان باتوں کو سمجھتے نہیں، ہم تو ان باتوں کو چونکہ سمجھ نہیں سکتے، جو علم ہمیں نہ آتا ہو تو اس کے بارے میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں۔ بار صورت ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ میں نے ایک ہیرا لینا تھا، تو ایک دوست سے میں نے مشورہ کیا کہ چونکہ ڈائمنڈ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے تو بھی میں کہیں غلطی سے یعنی کوئی غلط چیز نہ لے لوں، تو وہ بہت بڑا ماہر تھا اس کا، تو اس نے پھر بیٹھ کے مجھے سمجھایا کہ اس کے کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سفید ہوتا ہے، اس میں بلیو ہوتا ہے، اس میں بلیو وائٹ ہوتا ہے، اور اس میں یعنی سافٹ وائٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر گرین ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر VVS1 ہوتا ہے، VVS2 ہوتا ہے، VVS3 ہوتا ہے۔ تو اس نے پھر مجھے پورا اس کا پڑھایا، بیچارے نے سمجھایا، چونکہ دوست تھا اور وہ اس فن کا بہت بڑا یعنی ایک قسم کا بہت بڑا عالم تھا پتھروں کا۔ تو اس نے کہا پہلے میں آپ کو یہ باتیں سنائیں گا، میری سمجھ سے بہرحال یہ باتیں بہت دور ہیں، ہمیں تو ایک چیز دیکھنی ہے، تم اس کو دیکھ کے فیصلہ کر دو۔
تو بہرحال اس بیچارے نے پھر ہماری کافی مدد کی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی بتلاتا تھا کہ ان کے اندر بھی اللہ نے ایک زندگی رکھی ہے، کہ ان کے اندر بھی ایک حیات ہے، ان کے اندر بھی ایک یعنی موت ہے، حیات ہے، زندگی ہے، ادراک ہے. اور اسی سے تو بعض لوگ پھر گمراہ ہوئے نا جی، جب ان لوگوں نے پتھروں کو اپنا بھگوان بنانا شروع کر دیا. اسی سے تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ پتھروں کا جو خالق مالک ہے اس کو جو بھول جاؤ گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا. ایک ہے پتھروں کے اندر خاصیت کا ہونا. اچھا بعض پتھر ٹھنڈے ہیں، بعض پتھر جو ہیں گرم ہیں. اچھا بعض پہاڑوں سے گزرو تو ان میں میگنیٹ سسٹم جیسے ہوتا ہے نا جی، وہ کشش ہوتی ہے مقناطیس کی. بعض پہاڑوں سے آپ گزرے، اچھا اور زیادہ دور نہ جائیں، آپ طائف چلے جائیں، طائف چلے جائیں. یہ ہدا کی پانی سے جب آپ چڑھیں گے نا جی تو کان آپ کے بند ہو جائیں، آپ بالکل سن ہی نہیں سکتے، آپ کے کان فوراً جواب دے جائیں. اچھا اسی طرح آپ اوپر جوں چلتے چلے جائیں گے ٹھنڈک ہوگی، نیچے آئیں گے گرمی ہوگی. اچھا بعض پہاڑ ایسے ہیں کہ ان سے آتش فشاں نکلتے رہتے ہیں، ان میں ٹھنڈک کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. اسی طرح بعض پتھروں کے مختلف خصائص لکھے گئے کہ بعض چیزیں جو ہے وہ تسکین کا باعث بنتی ہے، بعض اضطراب کا باعث، نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے. یہ لوگوں کو اسی سے تو مغالطہ پڑتا ہے. بھئی جیسے بنفشہ ہے، زوفا ہے، اس کے اندر فائدہ اللہ نے رکھا ہے کہ نہیں رکھا. بھئی بعض گلا خراب ہے جی میرا ٹھیک چوس لو، گلا جی خراب ہے اچھا جی گل بنفشہ لے لو اور جناب اس کا جشادہ بنا کے پی لو. کہا جی میرا ذرا میدا صحیح کام نے کہا جی سونف لے لو. کیا ہے لمبی چوڑی بات کیا ہے، سونف لے لیں آپ، کوئی کالی مرچ لے لیں، نمک لے لیں، ملا کے کھا لیں. تو ان کے اندر فائدے رکھے ہیں اللہ نے، لیکن یہ نہیں کہ نفع نقصان کے یہ مالک ہوں. اسی وجہ سے بعض لوگوں کے اعتقادات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور بجائے توحید کے شرک میں جا پڑتے ہیں. یہ سمجھ لیتی ہیں کہ جی فلاں اگر میں نے پتھر پہنا نا جی بس میرا نصیب کھل جائے گا، اور فلاں پتھر میں نے پہنا تو بس برباد کر دے گا مجھے. تو اب برباد کرنے والا اور نصیب کھولنے والا پتھر بن گیا. تو آدمی توحید کے بجائے شرک میں گیا. عقیدہ مسلمان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے. اس نے اگر کوئی اس میں فائدہ رکھا ہے تو وہ جانے، نہیں رکھا ہے تو مالک ہے وہ جانے، ہمیں کیا ہے. ہمارا تو نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک ہے. ورنہ ہر چیز کے اندر خصائص ہیں، فوائد ہیں، مفادات ہیں. جیسے ہر جانور ہے، بعض کا گوشت یعنی گرم ہے، بعض کا گوشت معتدل ہوتا ہے، بعض کا گوشت جو ہے وہ بادی پیدا کرتا ہے، بعض کا گوشت جو ہے وہ ہاضم ہوتا ہے، اور بعض کا گوشت جو ہے آدمی کے لیے. اب دیکھیں نا کوئی گوشت آپ کھائیں تو وہ اگر چربی ہے یا وہ تو کولیسٹرول پیدا کرے گا. مچھلی کھائیں کولیسٹرول کو کم کرے گی، حالانکہ وہ بھی ایک قسم کا گوشت ہے. تو اس لیے اللہ نے خواص رکھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا. نفع نقصان کا مالک صرف میرا اللہ تبارک. اب دیکھو حجر اسود کتنے شان والا ہے کہ جنت کا پتھر ہے. اور اچھا اس سے بھی بڑا کوئی شان ہے کہ جس کو میرے پاک نبی نے بوسہ دیا. نہ اس سے بڑی کوئی شان ہو سکتی ہے کہ جس پتھر کو خود میرے مدنی سرکار نے چوما ہو. اس پتھر کا کوئی اور مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہاں جی. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کی حیثیت میں عقیدہ کیا ہے کہ جس پتھر کو میرے پاک نبی نے بوسہ دیا ہے قیامت تک امت بوسہ دے رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا تو جس بندے کو حضور نے بوسہ دیا ہو اس میں شک ہے ایمان میں؟ یعنی اللہ پاک رحمت کرے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. بھئی اب آنکھوں سے دیکھتے ہیں، شیعہ دیکھتے ہیں کہ بھی حجر اسود کو جو ہم چوم رہے ہیں کیوں؟ اس کو اللہ کے نبیوں نے بوسہ دیا اور ہمارے آقا نے بوسہ دیا. تو جب حضور نے ایک پتھر کو چھو لیا، لیکن اگر سیدہ عائشہ جس کے ساتھ میرے مدنی کی پوری زندگی گزر گئی اس کے ایمان میں خلل ہے. خود تو عقل کریں، غور کریں، سوچیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں ہم بھٹک رہے ہیں. جن صحابہ کو حضور نے اپنے سینے سے لگا لیا ہو، صحابہ کے ہاتھ میں میرے مدنی سرکار نے اپنا ہاتھ دے دیا ہو، اور جس صحابی کے بارے میں میرا مدنی کہے کہ میرا اللہ ساری دنیا کے احسان میں نے اتار دیے لیکن ابو بکر کے احسان نہیں اتار، اس کے ہم ایمان میں شک کریں تو کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ دل پتھر ہو گئے.
کہ مسئلہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا اب دیکھیں حجر اسود اتنی شان والا پتھر ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ جب آیا اس کی اتنی لائٹ تھی، اتنی روشنی تھی کہ جہاں جہاں تک اس کی شعائیں پہنچی وہیں اللہ نے اپنا حرم بنا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اتنا چمکتا تھا لیکن گناہوں نے اس کے اندر سیاہی کا اثر ڈال دیا۔ اور ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ قیامت کے دن وہ گواہی دے گا کہ میرا اللہ فلاں نے مجھے بوسہ دیا تھا۔ اسی لیے علماء نے وہاں دعا بھی وہی نقل کی ہے، ایمانن بے کتاب کا ووفاءن بے عہد کا، کہ گویا ہم اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، اس کی تجدید کر رہے ہیں۔ اتنی شان والا پتھر ہے لیکن کتنے دفعہ ٹوٹا، کتنے دفعہ دشمن اٹھا کے لے گئے تو اپنے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اتنی شان والا پتھر ہے لیکن جناب نوح علیہ السلام کا طوفان جو آیا، نوح علیہ السلام طوفان میں بہ گیا۔ اور پھر کتنی مدتوں تک جبل ابھی قبیس کی غار میں رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ نے حکم دیا ابھی حجر اسود کو لگاؤ کعبے میں۔ انہوں نے کہا اللہ میاں کہاں ہے حجر اسود؟ انہوں نے کہا ڈھونڈو۔ اللہ میاں کیسے ڈھونڈو؟ مجھ کو کیا پتا کہ حجر اسود کون سا ہے؟ اسی طرح جناب اس کو ایک ظالم بادشاہ آیا، توڑ کے لے گیا اور اس نے جا کے یمن کے علاقوں میں پہاڑوں اور پتھروں میں پھینک دیا حجر اسود۔ پھر قریش مکہ گئے تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آئے۔ اسی طرح اور ایک ظالم آیا، اس نے جناب اس کو اٹھایا، ٹکڑے کیا اور جا کے اپنے ملک میں پھینک دیا، قبضہ کر کے بیٹھ گیا کہ میں نہیں دیتا۔ پھر جناب اسی افغانستان کی طرف سے ایک مسلمان بادشاہ اٹھا، اس نے جا کے چھڑایا، تو وہ اپنی حفاظت بھی نہ کر سکا تو ہمارے نفع نقصان کا مالک کیسے بنے گا؟ اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف رکھو، اسی لیے یہی مسلمان کا مقام ہوتا ہے۔ اسی میں کافر بھٹک جاتا ہے اور مومن صراط مستقیم پہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہاری بڑی شان ہے، تمہارا بڑی صفتیں ہیں، لیکن نفع نقصان کا مالک میرا خدا۔ نفع نقصان پتھروں میں ہوتے تو پھر سب سے زیادہ حجر اسود میں ہوتا۔ نفع نقصان اگر پتھروں میں ہوتا تو پھر اللہ کے کعبۃ اللہ کے دیواروں میں جو پتھر لگا ہے اس کے اندر نفع نقصان ہوتا۔ نفع نقصان اگر کسی پتھر میں ہوتا تو پھر مقام ابراہیم کے پتھر میں ہوتا۔ نفع نقصان اگر کسی پتھر میں ہوتا تو طور سینا کے پہاڑ میں ہوتا، اس صخرہ میں ہوتا جس سے تمام انبیاء نے اپنے جانور آگے باندھے اور حضور کی براق بھی باندھی گئی، لیکن کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو عزت دی ہے، آمنا و صدقنا۔ کسی چیز میں اللہ نے فائدہ رکھا ہے، آمنا و صدقنا۔ کسی چیز میں اللہ نے فائدہ نہیں رکھا، آمنا و صدقنا۔ ہر چیز کا مالک، مختار اور حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہی تو فرق ہے جہاں آدمی آ کے پھنستا ہے۔ بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں بیچارے اور وہ پتھروں کو خدا بنا لیتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ ہمارے جو ہیں حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے کفن جو ہے وہ زمزم میں بھگو کے لے جاتے ہیں کہ اس وجہ سے عذاب قبر کم ہو جائے گا۔ بھئی یہ چیزیں قرآن حدیث میں ثابت نہیں، سمجھ آ گئی؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو تمہیں اگر شوق ہے تو سب سے زیادہ شوق آخرت کی ترقی کا تو صحابہ کو تھا۔ سب سے زیادہ قبر کے عذاب کا ڈر بھی صحابہ کو تھا کہ حضرت عثمان قبر کا ذکر آتا تو روتے روتے داڑھی مبارک بھیج جاتی، تمہارے تو ایک آنسو بھی نہیں نکلتا، تو کم از کم وہ بھی لے جاتے اور ان کے ساتھ تو قریب بھی تھا، زمزم آنا جانا بھی تھا اور مکہ مکرمہ میں زندگی بھی گزری تھی۔ بہرحال یہی میں نے بتایا کہ زمزم کا بڑا شان ہے، لیکن یہ ہے کہ بس زمزم سر پہ ڈال لو تو جہنم میں نہیں جائے گا آدمی۔ تو ابو جہل تو پلا بھی زمزم پہ لیکن سیدھا جہنم میں جل رہا ہے۔ وہ تو پیدا ہونے کے وقت ابو جہل نے کون سا پانی پیا تھا؟ اور کوئی پانی ملا ابو جہل کو؟ مکے میں تو اس وقت کوئی پانی تھا ہی نہیں، ابھی لہب ابھی جہل سارے زمزم سے تو پلے، لیکن ہے جہنم کے سردار۔ کیوں؟ ایمان اندر نہیں تو زمزم نہیں چھڑوائے۔ ہاں ایمان موجود ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، پھر زمزم پیتا ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، برکت ہوگی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، شفا بھی حاصل ہوگی، سب کچھ ہوگا۔
کہتا ہے جی کہ میں ایک آدمی نے بینک میں پیسے رکھے اور وہاں سے سود کا پیسہ کچھ اس کے لیے جمع ہے، بھئی وہ بینک میں نہ چھوڑے اور وہ لے لے، لینے کے بعد مسکین کو یا جس کو بھی چاہے وہ دے دے، لیکن ثواب کی نیت نہ کرے، چونکہ حرام پر ثواب نہیں ہوتا، ثواب حلال پہ ہوتا ہے۔ وہ کسی غریب کو دے دے، بس کسی کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن وہ دل میں یہ نہ سمجھے کہ مجھے ثواب بھی ملے گا، ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن بینک کو نہ چھوڑے، چونکہ بینک کو چھوڑے گا تو وہ تو سود والے کا پیٹ اور بھر دیا اس نے، وہ تو پہلے سودی ادارہ ہے، اس کو اگر چھوڑو گے تو گویا تم نے اس گناہ کی مدد کی ہے کہ وہ تمہارے پیسے کو سود میں اور چلاتے رہیں اور مزید سود کھاتے رہیں، ان سے فوراً لے لو اور آئندہ ایسی چیزوں سے بچو اور کسی غریب کو دے دو۔ یا علماء نے لکھا ہے جیسے بعض مسجدیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ حمام نہیں ہے، لیٹرین نہیں ہے، ایسی چیزیں ہیں وہ بنا ڈالو، یا کوئی راستہ ہے سڑک نہیں ہے سڑک بنا دو، تو لیکن ثواب کی نیت نہ کرو۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ پاؤں کے نیچے اس نے قرآن رکھا ہوا تھا اور تلاوت کر رہا تھا، اللہ اس کو ہدایت دے، بس اور تم کیا کرتے، ہم لڑ تو نہیں سکتے۔ یہی ہے کہ دوسرے آدمی کو سمجھاؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو احترام سے رکھیں۔ حتیٰ کہ حضور پاک کے سامنے جب تورات لائی گئی، تورات حالانکہ تبدیل ہو چکی تھی، تو حضور پاک نے سرانہ رکھا اور سرانے کے اوپر تورات کو رکھا۔ تو اس لیے بہرحال اگر کوئی نہیں مانتا دعا کرو اللہ ہدایت دے، بس، اور ہم آپ لڑ تو نہیں سکتے کسی سے۔ رکن یمانی پہ خلاف نہیں رکھا گیا، تم رکھ لو۔ کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ لگ سکے، شکر کرو۔ تمام انبیاء کو ہم اگر قرآن پڑھے ثواب پہنچے انشاءاللہ ملے گا۔ سورت مائدہ کی تفسیر میں ہے کہ ابن سوریہ کے بتانے پر حضور نے ایک یہودی زانی جوڑے پر رجم جاری کی تورات کے مطابق، تو قرآن کا حکم بھی یہی تھا، تورات کا بھی یہی تھا، تو بات تو ایک ہو گئی۔ اس نے ایک لڑکی کو یعنی مارا تھا پتھر، اوزاق کہتے ہیں پتھر پہ رکھ کے پتھر، تو اس پر پھر الزام لگا۔ جب الزام لگا تو حضور نے حکم دیا کہ اس پر جا کر تم بھی اسی طرح اس کا، یہ حکم پہلے تھا شریعت میں کہ کوئی آدمی جیسے قتل کرے اس کو اسی طرح قتل کرو، لیکن بعد میں حکم دے دیا حضور پاک نے کہ نہیں، لا قود الا بالسیف، کوئی آدمی جیسے بھی قتل کرے اس کو تلوار سے قتل۔ ایک آدمی نے مجھے بولا ہے کہ سید لڑکی کے ساتھ شادی نہیں ہوتی، شادی تو ہوتا ہے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ مناسب نہیں ہوتا۔ مناسب یہ ہے کہ آدمی اپنے برابر کے خاندان میں کرے، کیونکہ یہ خاندانی فرق جو ہے نا یہ بھی بعد میں تعلقات میں خرابی کا باعث بنتا ہے۔ جیسے کہ حضور پاک نے بی بی زینب کا رشتہ حضرت زید سے کر دیا لیکن نہ نبھا، کیونکہ ہر وقت بی بی زیبا کہتی کہ میں قریشی خاندان کی ہوں اور تم ایک غلام ہو، یہ تو حضور کا حکم تھا، میں نے شادی کر لی، ورنہ میں تمہارے ساتھ کہاں شادی کرتی تھی۔ تو یہ جو تھوڑا سا ذہنوں میں فرق آ جاتا ہے نا، یہ نفرتوں کی دیوار بن جاتی ہے کہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں تو جناب سید زادی ہوں اور میں تو پیر زادی ہوں یا میں تو عالم زادی ہوں، پھر آپ نے تو ادب سے ہاتھ لگانا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بہرحال پھر وہ رشتے نبھتے نہیں ہیں، ورنہ شریعت میں کوئی حرام نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے، سب مسلمان ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے سب برابر ہے، لیکن بار صورت مناسب یہی ہے کہ آدمی اپنے برابر میں رشتہ کرے، یعنی درمیانہ آدمی ہے درمیانے گھر میں کرے، غریب ہے غریبوں میں کرے، امیر ہے امیروں میں کرے، جس برادری قوم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ذہنی مناسبت ہو تو آگے موافقت کا ہونا جو ہے امید ہوتی ہے۔ میں نے عید الفطر کی نماز یہاں پڑھی اور پاکستان روانہ ہو گیا، اور وہاں جب میں پہنچا تو وہاں بھی عید تھی، تو ٹھیک ہے وہاں تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ عید تم پڑھ چکے ہو، ہاں اگر تمہارا روزہ بچتا ہے تو پھر روزہ پورا کرنا پڑے گا، باقی عید نماز پڑھو نہ پڑھو ایک جگہ تم نے پڑھ لی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک شخص نے نکاح ہونے کے 8 مہینے کے بعد لڑکی کے والدین سے طلاق لے لی، لڑکی کے والدین تو طلاق نہیں دیتے، لڑکے کے والدین طلاق دیتے یا لڑکا طلاق، بہرحال اگر طلاق ہو گئی
اور اس لڑکی کا نکاح جو ہے وہ دوسری جگہ کر دیا گیا، چونکہ وہ لڑکی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو مدخولہ نہیں تھی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یعنی وہ لڑکی کا نکاح ہوا تھا لیکن خامند کے گھر نہیں گئی تھی، اسے طلاق دے دی، ختم ہو گئی بات۔ میت کو نہاتے وقت جو ہے اس کا چہرہ بھی اسی طرح کوشش کی جائے کہ بھئی کعبۃ اللہ کی طرف وہ سلاتے وقت قبر میں، نہلاتے وقت تو سیدھا سلائیں گے، دائیں بائیں نہلانا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت میں مل جائے، سنتیں بعد میں پڑھ لیں۔ کہتے ہیں جی محبوب خدا کی محبت اور تعظیم نماز سے زیادہ اہم ہے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ بھائی نماز سے زیادہ اہم جو ہے تو اسی تعظیم والے پاک پیغمبر کا حکم ہے نا کہ نماز میں غفلت نہ کرو۔ اور ایک جنگ سے واپس آئے حضور حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے سو گئے، عصر کی نماز حضور نے بھی نہیں پڑھی، حضرت علی نے بھی، نعوذ باللہ۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے ہیں لوگ یہ کسے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضور پاک تو تہجد کے لیے ناراض ہو گئے، تم فرض نماز عصر کی حضور کی چھڑوا رہے ہو۔ حضور تشریف لے گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اٹھایا، فرمایا اٹھو نماز پڑھو، تو حضرت علی نیند میں تھے، کچھ طبیعت میں اثر تھا، کہنے لگے حضور نفل نماز ہے، اللہ میاں اٹھائے گا تو پڑھیں گے، نہیں اٹھائے گا تو کیا کریں، نیند آ گئی۔ تو حضور نے اپنے رانوں پہ ہاتھ مارا، غصے میں آ گئے، فرمایا دیکھو انسان کتنا ناشکرا ہے کہ میں ان کو تہجد کے لیے جگانے آیا اور یہ مجھے یہ کہہ رہے۔ حضور ناراض ہو کے گھر سے، تم ایسے اللہ کی نماز بھی گئی، نبی کی نماز بھی گئی، حضرت علی کی نماز بھی گئی، عصر بھی ختم ہو گئی، علی مشکل کشا نے اچھی مشکل حل کی۔ میرا لڑکا پڑھا لکھا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھتا، بہرحال کوشش کرو، اس کو ہدایت کرو اور ہر ممکن کوشش کرو، اگر اس کے بعد بھی اولاد نماز نہ پڑھے تو تعلقات ختم کر۔ منا کو مینا مدر کوئی حج کی کتاب لے لو، سب اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑتے ہوئے بال ایک ناک کا نکال لیا، کچھ نہیں ہوتا، خیر میرے، بہرحال کوئی دو چار آنے خیرات کر دو۔ نماز پڑھنے کے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا کوئی ضروری نہیں، کانوں کے برابر ہاتھ ہوں۔ نماز جمعہ سے پہلے احناف کے نزدیک 4 سنتیں ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک 2 سنتیں ہیں، جتنی پڑھو گے اتنی ثواب ملے گا۔ داڑھی رکھ کر منڈوا دینا بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرے اور دوبارہ داڑھی رکھے۔ ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ مکے میں بھی مناتے ہیں اور باقاعدہ 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے، ہم نے تو نہیں سنا، تم نے پتہ نہیں کہاں سے سنا ہے 21 توپوں کی سلامی، یہ تو انگریزوں کا قانون ہے، اس کا حضور کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور بھئی یہ 21 توپوں کی سلامی دینا ہے بنانا، یہ تو انگریز کا قانون ہے، یعنی اب حضور کا استقبال بھی تم انگریزوں کی طرح کرنا چاہتے ہو۔ اچھے مسلمان ہو بھائی، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو فوت کب ہوئے؟ حضور کی وفات کا دن کون سا ہے؟ تو پھر وفات کے دن خوشی بھی منائی جاتی ہے۔ اگر کوئی کافر دیکھے اور وہ کہے یہ خوش اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کا نبی اسی دن فوت ہو گیا، تو پھر کیا جواب ہے آپ کا؟ کہ بندے یہ سب بدعات ہیں، ان کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جن کو حضور سے محبت ہے وہ نماز پڑھے، حضور سے محبت ہے حضور کے حکم پہ چلو، کیوں جب نماز پڑھو گے تو کتنے دفعہ حضور پہ سلام پڑھو گے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھو گے فرض میں بھی، سنت میں بھی، واجب میں بھی، وتر میں بھی اور تہجد میں بھی، نوافل میں بھی، اشراق میں بھی، ابابین میں بھی۔ اور یعنی جو آدمی جتنی نماز زیادہ پڑھے گا اتنی حضور کا زیادہ عاشق۔ اگر نماز نہیں پڑھتا 20 لاکھ دفعہ میلاد منائے، اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا الہ العالمین، اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ جو کشمیری حضرات ہمارے مساجد کے اندر بند ہیں ان کی مدد فرما، نصرت فرما اور تمام کی قدم قدم پر حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام اسلام کے ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما۔
یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا الہ العالمین پوری امت کے مسلمانوں میں جوڑ پیدا فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے مسلمانوں میں دین کا جذبہ اور دین کی تبلیغ اور دین کا ذکر پیدا فرما دے اور دین کا فکر پیدا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔